سامعین تو پھر ایک مرتبہ حاضر ہے نور سحر ساری ٹرانسمیشن لے کے، جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں یکم رمضان المبارک سے پیش کی جا رہی ہے، اور چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ یہاں اس سیٹ پہ رہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیاض احمد شاہین نے۔ السلام علیکم۔ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہمدرد یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں، اور رات کے اس پہر آپ ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن میں آئے۔ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ بیسیکلی ہمارا نہیں ہے، جی مستعار لیا ہوا نظام تعلیم ہے۔ ہمارا نظام تعلیم وہ تھا جس کو لارڈ میکالے نے کہا کہ جب وہ یہاں کا سروے کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہاں کے جو طلبہ اور اساتذہ ہیں بہت ہی منطقی استدلال پر جو ہے وہ حاوی ہیں، اور اتنا تخلیق کار ہیں کہ ان سے گفتگو کرنے والا شخص ان کے سامنے نہیں ٹک پاتا ہے۔ اچھا، اور جو نظام تعلیم اب انہوں نے دیا ہے وہ بیسیکلی کلرکس پیدا کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، صحیح، اور وہی پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں جس طرز کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ لہٰذا ہم اگر اپنا نظام تعلیم لے کر کے چل رہے ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو موجودہ نظام تعلیم میں ہمیں بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کا انالیسز کریں کہ اپنے وطن کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر ہم جو اس قوم کو دینا چاہیں گے وہ اس کے لیے بیٹر ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہم کنٹینیو کریں گے سر سے بات چیت کو۔ یہاں ہمارے مقابلے سرکار کی ناتے واہ بھائی واہ سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم اپنا مقابلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں مریم معین، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی۔ آپ تینوں پارٹیسپینٹ سے درخواست ہے کہ لیمیٹڈ ٹائم میں نعت پڑھیے گا، ایک آستائی ایک انترا پڑھیے گا، ریپیٹ مت کیجیے گا ورنہ آپ کے نمبرز مائنس ہوں گے۔ جی بسم اللہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا تجھے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنا سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ ماشاءاللہ۔ دوسری پارٹیسپینٹ ہماری اریبہ اسلام، بسم اللہ۔ میں میلی تن میرا میرا میں میلی تن میرا میرا، کرپا کرو سرکار
نظرے کرم سرکار پاپ کی گتھڑی سر پہ اٹھاؤں آقا پاپ کی گتھڑی سر پہ اٹھاؤں آئی ہوں تم رے دعا نظرے کرم سرکار کہ موری کی میاں بیچ بور میں موری کی میاں بیچ بور کشتی ڈوب نہ جائے تو راہوں تو موری قبر لے کو کہا گیا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہے، بہت زیادہ کلام کو کھینچیں نہیں، بہت زیادہ ریپیٹ نہ کریں۔ تیسری ہماری پارٹیسپینٹ زینت فاطمہ یہاں موجود ہیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میرے رتبہ تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے ماشاء اللہ۔ تمام ہی پارٹیسپینٹ کو روزانہ ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ نے اپنا کلام پیش کرنا ہے، اور اسی ٹائم پیریڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ایسا کلام پیش کرنا ہے کہ جو مقابلے کے لیے ہو۔ ہماری تینوں ہی پارٹیسپینٹ کے اس سلسلے میں آج نمبرز مائنس ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ریپیٹیشن بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ مریم معین اور اریبہ اسلام کے گریجولی نمبرز کم ہیں، زینت فاطمہ کے نمبر تھوڑے زیادہ ہیں، حالانکہ ان کے بھی نمبرز کٹے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی ٹائم لے لیا، بٹ آج کے مقابلے کی فاتح جو ہیں وہ زینت فاطمہ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اریبہ نے جو ہے وہ تلفظ کی غلطیاں بھی کی ہیں، قاف نہیں نکالتے آپ لوگ، میں روزانہ یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ ہمارا نعت کا کمپٹیشن ہو چاہے وہ ڈیبیٹ کا ہو، کہ قاف نہیں نکلتا تو تلفظ کی بھی نمبرز مائنس ہوتے ہیں۔
तो आज के विनर जो है वो जीनत फातिमा है। जीनत फातिमा। सेकंड नंबर पर कौन है फैज़ा? सेकंड नंबर पे अरीबा है। अरीबा है। थर्ड वाले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। आपने और मेहनत करनी है कि अब आप आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं और आप लोगों का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। ठीक है जी, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते चले जाना है जी फैज़ा। बिल्कुल। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र करना चाहूँगी, पावर ईगल्स का, जो कि मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी है और वो ये दावा करते हैं कि अगर आप उनके साथ जुड़ जाएं तो आप माहाना लाखों रुपए घर बैठे ऑनलाइन कमा सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार क्या है कि हमारी स्क्रीन पर आपको इस वक्त वेबसाइट नज़र आ रही होगी powereagles/tajalli, और इसके साथ इंस्टाग्राम आईडी और फ़ोन नंबर्स भी नज़र आ रहे होंगे। आप वहां जा सकते हैं और आपको वेबसाइट पे एक फॉर्म नज़र आएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है और सबमिट कर देना है और उसके बाद आप जुड़ जाएंगे पावर ईगल्स की टीम के साथ और आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जी। और उस दिन आपको डेमो भी दिया गया था कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं इजीली, और ईजीएस्ट वे है, और इसमें कोई भी आपको टाइम बाउंड्रीज नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और फैज़ा ये बहुत बेहतरीन एक अमल है जिसके थ्रू आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जी फैज़ा। बिल्कुल। अब मैं दोबारा से अलवी साहब की जानिब जाना चाहूँगी। कंस्ट्रक्शन में आपका एक्सपीरियंस जो है उस बारे में हमें बताइए, और ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन में लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी वाबस्ता हूँ और सैकड़ों की तादाद में हमारे पास हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे प्लॉट्स लिए, प्लॉट्स लेने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन हमसे करवाई और आज वो इसमें रिहाइश पजीर है, या इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमसे प्लॉट्स ख़रीदे, प्लॉट्स ख़रीदने के बाद हमसे कंस्ट्रक्शन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे प्रॉफिट जनरेट किया। और आज वो तमाम हमारे कस्टमर्स दूसरे लोगों को भी हमसे कांटेक्ट करवा रहे हैं और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ एक वक्फे से वापस आएंगे तो हमारा रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला शुरू होगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइनिंग किया और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और आपने कहीं नहीं जाना, वापस आना है एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो एक मरतबा फिर खुशामदीद नूर सहर सारी ट्रांसमिशन में, और यहाँ वक्त हुआ जाता है हमारे तकरीरी मुकाबले का, रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला। और जजेस के पैनल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन मिर्ज़ा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन आप? आरिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और हमारे साथ निम्रा आराइन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों को बहुत खुशामदीद। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी फयाज़ अहमद शाहीन साहब से कि एजुकेशन के हवाले से ये बताइए हमें कि आप क्या देखते हैं आगे हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का मुस्तक़बिल क्या है मौजूदा निज़ाम तालीम के हवाले से? मैडम देखिए, हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है ये जिस सिमत में लेकर के जा रहा है, यकीनन उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है और उसके तहत ही इस निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि मौजूदा निज़ाम तालीम हमारा अपना नहीं बल्कि मुस्तआर लिया हुआ निज़ाम तालीम है। तो जिस सिमत हम इस कौम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो वही उसी तर्ज के हमें जो है वो लोग प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। सही। तो मौजूदा निज़ाम तालीम के लिए हमें जो है वो एनालिसिस करने के बाद अपने मुल्क को जिसकी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हमें तैयार करना होगा अपने बच्चों को, और अपने मुल्क की खिदमत के लिए जो है वो हमें अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि हम आगे बढ़ कर के अपने मुल्क की इस बागडोर जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इसको बेहतर बनाने के लिए हम अपने नौजवानों को तैयार कर सकें। सही। तो उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह हम इन मसाइल से निपट सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो समझता हूँ कि इसमें अपने मुल्क में जो है वो एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। अच्छा। हम इतना पीछे रह गए हैं। अब अक़वाम आलम को आप अगर देखते हैं, तरक्की याफ्ता कौमों को, और हम उनको देख करके जैसे एक बिल्डिंग को देखना होता है ना, तो हम अपनी गर्दन को पीछे झुका के लगाते हैं, तब वो मंजिल की आखिरी हद तक हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उनको तरक्की करते हुए जब देखते हैं तो हम उनके निज़ाम को या उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम जो डिज़ाइन शुदा उन्होंने अपनी कौम के लिए की हुई होती हैं वो हम ले करके अपनी इस कौम के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें तो ये देखना है कि हमारे बच्चों को या हमारे कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस बेस पर हमें इन नौजवानों को तैयार करने की ज़रूरत है। सही। और मेरे ख्याल से इसमें
उस्ताद, असातिज़ा और वालिदैन और बल्कि पूरा माशरा, हम सभी को हिस्सा डालना होगा, जी, बिल्कुल। जब भी हम इस मामले से निपट सकेंगे। अब हम अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब बढ़ रहे हैं। आज 4 कंटेस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला अरशद डाइस पर मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह। दलील सुबह तर ही सही ये सन्नाटा, मगर पहाड़ सी ये रात कट चुके तो कहूँ, मुझे तो नींद नहीं आएगी कि मेरा शऊर शबे सहर से आंखें चुरा नहीं सकता। सदर अली वकार, आज मेरे इर्द गिर्द पहले अरसू नाउमीदी, कुफर, मायूसी और गर्बत अफलास के डेरे हैं। कहीं जुल्म और बर्बरियत में डूबी सरसब्ज़ वादे कश्मीर है, तो कहीं गजा के मासूम बच्चों के जख्मों से चूर चेहरे, कहीं शहीदों की लाशें हैं तो कहीं गजा के खंडों पर जिंदगी से लड़ते अपनों को तलाश करते मासूम फरिश्ते। सामने ग्रामी, जंग मुसलत करने वाले नहीं जानते कि एक बच्चे की मौत के साथ एक सितारा भी बुझ जाता है। वो नहीं जानते कि फूलों को गोली से छली नहीं करते, तितलियों को पिंजरे में कैद नहीं करते। ये वैसी दरिंदे क्या जाने कि जिनके बाप मार दिए गए हों, सितारे उनको हाथ पकड़ के चलना कैसे सिखाएंगे। कि जिन माओ के बच्चे मार दिए गए हों, सूरज उनके सीने पर तोप की तरह दुबता है। वो नहीं जानते कि खून कोई मशरूब नहीं, आहे सिसकिया कोई गीत नहीं, मासूम बच्चों के खून में नहाए बदन, कांपती आवाजें, दिल की आंखें खोल कर देख गाफिल, तेरा दम निकलेगा। अली वकार, आज उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और इज़राइल के मसले पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अगर मैं ये कहूँ दुनिया इस्लाम के 57 ममालिक इज़राइल और कश्मीर के मसले पर बोलने की सकत नहीं रखते तो गलत ना होगा। हर एक को अपने मकासद, अपना मतलब अजीज रहे, हर कोई अपने खजाने भरने और मुल्क को लूटने में लगाए। सामने ग्रामी, आज मैं सवाल करना चाहता हूँ, कोई है जो एतराफ़ करे कि अहले कुफा है जो एक हुसैन की शहादत के बाद कितने और हुसैन के मुंतज़िर हैं? हमारे दिलों में अजीज वक्त का खौफ पना है, हमारे दिलों में मुनाफिकत ने देरे डाल दी है, हम आलिम इस्लाम के लिए बायस शर्मिंदगी हैं। मुसलमान तो वो है जो औरत की फरियाद पर हमला करने वाला होता है, मगर हमने अपनी बेटी याफे सदीकी को गैर हाथों बेच डाला। हमारे दिलों की मुनाफिकत तो ऐवान में लगे कैद की तस्वीर भी बेचने को तैयार है। खामोशी हमारे होंठों पर रस करती है, दर हकीकत वो खामोशी नहीं बल्कि पयाम है हमारी इज्जत, गैरत, एहसास और इत्तेफाक की मौत का। वो पयाम है हमारी खामोशी का कि हम यूं ही बर्दाश्त करते रहे तो अनकरीब हमारी दास्तान ना होगी दस्तानों में, कि अगर हम यही वतन की इज्जत का सौदा करने वाले को इक़्तिदार पर बैठाते रहे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। कि अगर हमारे हुक्मरानों ने अपने हाथ में थामा कशकुल ना तोड़ा तो अनकरीब गैरतमंद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ना गैरत होगी, ना जमहूरियत और ना ही पाकिस्तान। हम फलस्तीन में हजारों बच्चों की कटी गर्दन देखकर कोक, स्प्राइट और केएफसी नहीं छोड़ सकते, तो किसी मुसलमान की कटी गर्दन देखकर पतंगबाजी कैसे छोड़ देंगे। सामने ग्रामी, जुल्मत के अंधेरों को दूर करने के लिए हम सबको सर पर कफन बांध कर निकलना होगा और तमाम आलिम इस्लाम को यकजा होना होगा। वक्त की कमी के बायस तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। मैं रिंग रिंग कर ये शब ना गुजारूंगा, मैं रिंग रिंग कर ये शब ना गुजारूंगा, शहर मिले या ना मिले मैं रात से ना हारूंगा। समात खुश माशाल्लाह, बहुत खूब। और कौन से हशर का इंतज़ार करें, बहुत अच्छी वजाहत की हमारे आज के इसकी टॉपिक की। और सैयदा फ़िज़ा जो हैं वो दूसरी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको दावत दूंगी रोस्ट्रम पे आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू किसी दिन या वाक़ये की मुनासिबत से नहीं बल्कि हमारे आसपास के हालात और वाक़यात की मुताबिकत से है। जनाब वाला, बनी नू इंसान आज इस नहज पर पहुँच गया है कि हर कोई नफ्सा नफसी में मुब्तला है। जनाब वाला, एहसास लिहाज ख़त्म होकर रह गया है, सबको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही फ़िक्र है। जनाब वाला, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो तमाम निशानियाँ पूरी करते चले जा रहे हैं जो हमें रोज़े क़यामत आने का अंदेशा देती हैं। जनाबे वाला, हर एक नया दिन हमें झंझोड़ने की कोशिश करता है, हर एक नया वाक़या हमारे दिलों को बदलने में नाकाम साबित होता है। कहा जाता है कि रोज़े क़यामत आने से पहले माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि हर मुल्क में, हर शहर में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हत्ता कि आजकल तो हर घर में माँ बाप की नाफरमानी किस कदर आम है। कहा जाता है कि रोज़े क़यामत आने से पहले गाने कसरत से गाए जाएंगे, और आज आपके सामने है कि आज के दौर में गाने किस कदर कसरत से गाए जाते हैं। और एक बहुत बड़ी मिसाल है क़यामत आने की कि रमज़ान तेज़ी से गुजरने लगेगा, और आज 2024 का रमज़ान आज तक का सबसे तेज़ी से गुजरने वाला रमज़ान है। जनाबे वाला, वहाँ जंगज़दा इलाकों में बच्चे भूखे पेट भी रब से राज़ी हैं, और एक हम हैं जो बड़े पेट भी परेशान और शिकवा निकाह हैं। जनाबे वाला, इस फ़ानी दुनिया में खोकर हम भूल ही चुके हैं कि एक दिन हमें इसे छोड़ना भी है। ये अज़ल से अबद तक होता रहेगा कि इंसान खुद को लाफ़ानी समझकर अपनी मर्ज़ी से जीता रहेगा। आज सोए हैं तख़ाक न जाने यहाँ कितने,
آج سوئے ہیں تخاک یہاں نہ جانے کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جمی تھا۔ جناب والا، ہمارے اسلاف جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن گئے، کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہم ان کی نقش قدم پر چل کر اپنی عاقبت سنوار لیں؟ کل کا ہر واقعہ تمہارا تھا کہ کل کا ہر واقعہ تمہارا تھا، آج کی ہر داستان ہماری ہے۔ جناب والا، اے انسان اے اب بھی وقت تو سنبھل جا، اے اب بھی موقع تو سنبھل جا، یہ برے کام چھوڑ اور سیدھا راستہ اپنا۔ اس زندگی کو اگر جیتنا ہے تو خود میں انقلاب برپا کر۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ کرنا ہے جو سر مورکائے زیست تو سن لے، کرنا ہے جو سر مورکائے زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ تیسری پارٹیسپینٹ کائنات عبدالواجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسا نفسی کا عالم ہے صدر علی وقار، ہر طرف بارود کا ازدہا پن پھیلائے امت ناکردہ کار کو نگلتا جا رہا ہے۔ برما میں زندہ جلایا جاتا ہے تو کبھی باکوبہ بغداد میں فاسفورس سے دم گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تو اور 1,24,000 انبیاء کا قبلہ مسجد اقصی میں انسانی جانوں کے نرک کو گرا کر ہلاکو خان اور چنگیز خان کو شرما دیا جاتا ہے، مگر امت کے کسی ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ یہود و نصارہ طاقت کے نشے میں دھت خون مسلم کو گندا پانی سمجھ کر بہا رہے ہیں۔ المدد المدد کی صداؤں سے کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں، مگر حیف کے ہمارے ممبر و محراب کے وارث سے بد دعاؤں سے میدان جنگ میں کامیابی چاہتے ہیں یا اس کا بدلہ حشر میں چاہتے ہیں؟ جبکہ صدر علی وقار غزہ کی پٹی پر موجود خیموں کی اکھڑتی تنابوں سے صدا رہی ہے، گئے دنوں کی لاش پر پڑے رہو گے کب تلک؟ علم کشو اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا، علم کشو اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا۔ صدر علی وقار، حشر تو یہ ہے ایک امت جسے جزد واحد کہا گیا، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور حشر سمانی کا یہ عالم ہے کہ پورے عالم اسلام پر ہو کا عالم طاری ہے اور دین کے ٹھیکیدار یہود کے وار پر گم ہو گئے ہیں۔ حشر تو یہ ہے لباس پر عربی عبارت لکھنے پر طوفان برپا کرنے والے مجاہدین اسلام لٹتی عصمتوں پر میوے تماشا ہے، اور ہمارے معاشرتی تہذیبی اور تمدنی ورثے کو دیمک لگ چکا ہے اور کسی کے پاس تریاک موجود نہیں۔ صدر علی وقار، حشر تو یہ ہے اخوت کا راگ الاپنے والے نفسی نفسی پکارتے ہوئے بے قصوں بے بسوں سسکتے بلکتے تڑپتے پھڑکتے جسموں سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اور حشر تو یہ ہے کہ کسی سمت سے کوئی نحیف و نزار صدائے حق بھی سنائی نہیں دیتی۔ صدر علی وقار، تو مجھے کہنے دیجئے، اے خدائے بزرگوں برتر کہاں ہے تیرے ابابیل جو ابراہہ کے لشکر کو ہلاک کرتے تھے، اور تیرے یہ بندے جنہیں تو نے دین کی اقامت کے لیے بھیجا، یہ اس حالت میں بھی کہ اس حشر کے انتظار میں ہے؟ جبکہ حشر بپا ہو چکا ہے تو مجھے کہنے دیجئے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب پرزور انداز خطابت۔ اور چوتھی پارٹیسپینٹ لائبہ عبدالواجد۔ جناب صدر اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کا موضوع تقریر ہے، اب اور کون سے حشر کا انتظار کریں؟ رب کائنات نے انسان کو تمام مخلوق سے اعلیٰ و افضل پیدا کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے زیادہ شرف اسے بخشا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سلامتی کا درس دیا تاکہ انسان محبت و بھائی چارگی قائم کریں اور میدان حشر برپا ہونے سے قبل کی جو زندگی وہ راحت و سکون سے گزاریں۔ لیکن جناب صدر، یہاں حشر سے قبل حشر برپا ہے، تمام دنیا کے انسان پریشان ہیں، اور جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جسے اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں۔
सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं ये किसका लहू है कौन मरा है, ए रहबरो मुल्को कौम बता ये किसका लहू है कौन मरा है। जनाब सद, फ़लस्तीन जो कि कुल्ले ज़मीन पर अंबिया की सरज़मीन कहलाती है, वहाँ एक इंसान की एक कद्र, उसे लहू में डिबोया, काटा, मस किया और उसकी माँ की गोदी में लुटा दिया। वो माँ जिसकी आफाकी मोहब्बत की दलील रब ने अपनी मोहब्बत के सबूत में खुद दी थी कि मैं हर एक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी आहों के शरार अर्ज़ो समावात की रूह पे जुम्बश तारी किए हैं, वो करला रही है। कहीं से आवाज़ आई, वो सैकड़ों मासूम बच्चे जिनकी जान ली, उनका क्या कसूर है। कई मस्जिदें, कई अस्पताल बर्बरियत का शिकार हैं। ये हश नहीं तो और क्या है। जनाबे वाला, किसको रोएं, किसके आगे रोएं, कोई भी तो पुरसाने हाल नहीं। अब तो आंखों में वो अश्क भी नहीं कि जिन्हें टपकता देकर अल्लाह ताला फिर से अबाबील, हवा, आंधी या तूफ़ान बर्पा कर दे। लेकिन जनाबे सद्र, कसूरवार पूरी उम्मत ही ठहरी। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला देख रहा है कि आज हम क्या करें, लेकिन हमें इस मसले का हल ढूंढना है, और वो हल सिर्फ़ और सिर्फ दीन पर चलने में और रब को राज़ी करने में है। अगर हम अपने दीन का दामन थाम लें तो फिर से कोई सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाने ज़रूर आ जाएगा। शुक्रिया। माशाअल्लाह जी, मेरे ख्याल से आज तो जजेस को थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत क्योंकि आज ज़बरदस्त। बाकी में फायदा फील हो रहा था कि बच्चे पूरे टॉपिक भी ऐसा है कि वैसे ही हसास टॉपिक है, और हमारी ट्रांसमिशन तो है ही फ़लस्तीन के नाम। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी ऐसा ही एक माहौल यहाँ पे बन गया था कि हर आंख जो है वो खुद ब खुद अश्कवार थी। और आज भी रेलेवेंट टॉपिक है, और कौन से हशर का इंतज़ार करें। बेशक इससे बड़ा, इससे ज़्यादा हशर क्या बपा होगा कि नन्हे मासूम बच्चे रोते बिलखते दूध के लिए तरसते, जिनको ये भी नहीं पता कि हमने आँख खोली है तो हमारे ऊपर ये जुल्म और सितम क्यों बर्पा किया जा रहा है। इससे बड़ा हशर और क्या होगा। मैं अपने जजेस की जानिब चलती हूँ। निम्रा, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अब आप लोग क्वार्टर फाइनल की तरफ आ रहे हैं और मुकाबला फाइनल की तरफ जा रहा है, तो कोशिश करें आपकी तैयारी भी इसी तरीके से हो कि मालूम हो कि वाकई में आज क्वार्टर फाइनल है, इनिशियल राउंड नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास एक मुकर्रर आए लाइबा अब्दुल वाजिद, तकरीर बहुत अच्छी जा रही थी, बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने एंड किया तो ऐसा लगा कि एंड इनकम्प्लीट है। उन्होंने अपनी बात बोली और फिर वहाँ से चली गई। मतलब मालूम हो कि आपने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया है, सामने जजिस को पता चले। उसके अलावा अंदाज़ बहुत अच्छा था, यही था कि शुरू के 2 स्पीकर्स बहुत जल्दी पढ़ रहे थे, उनका वो तकरीरी अंदाज़ नहीं था, जो मैंने पहले भी कहा कि कोशिश करें तकरीर को तकरीरी अंदाज में करें। बाकी तो आपको हसन बता देंगे क्या क्या है। जी हसन, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वाकई में ऐसा जो है वो हो रहा था कि बड़ा फास्ट, और स्टार्टिंग और एंड का जो है वो ख्याल रखना चाहिए था। और ये इनिशियल स्टेज नहीं है, बल्कि हम क्वार्टर फाइनल की तरफ बिल्कुल निकल के जा रहे हैं, तो और बेहतरी होनी चाहिए थी। बाकी जो रोक पलक सवारी की इंशाल्लाह वो हसन। जी हसन, देखें दिशान भाई और फ़ायदा आपी के इस तरह मरहले के अंदर दाखिल हो गए हैं हम लोग कि जहाँ पे आपका एक छोटी सी तलफ़्फ़ुज़ की गलती भी आपको मुकाबले से बाहर कर सकती है। और आज के चारों मुकर्रीन के अंदर ही तलफ़्फ़ुज़ात के ख़ासा मसाइल थे। तकरीबन मैंने जो नोटिस किए 16 से ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ात की गलतियाँ हैं चारों मुकर्रीन की। ठीक है, तो आज के हमारे जो पहले मुकर्रर थे, पहले गुज़िश्ता जो आपने तैयारी करके आए थे उससे काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आए, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ात के काफ़ी मसाइल थे आपके। फ़िज़ा को मैंने आज पहली मरतबा सुना। फ़िज़ा आप अच्छी मुकर्ररा हैं, इंशाल्लाह अगर आपके स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी। कायनात को भी मैं पहले सुन चुका हूँ। कायनात एक अच्छी मुकर्ररा है, इनके अंदर सलाहियत है कि आने वाले दौर के अंदर एक तारीख़ रकम कर सकती हैं। और जो हमारी आखिरी मुकर्ररा थी, जैसे कि निम्रा ने बताया, इनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, इनके भी तलफ़्फ़ुज़ात के काफ़ी मसाइल थे, लेकिन इनकी तकरीर का कोई इख्तिताम नहीं था। ठीक है, तो आज की तमाम तर जजेस की राय के मुताबिक इत्तेफाक राय से तीनों मुनसिफिन की पहली पोजीशन पे इत्तेफाक राय है, और दूसरी पोजीशन के पास मेरे पास किसी और की है, निम्रा के पास किसी और की है। अच्छा। और तो सर के मार्क्स से हमने सेकंड पोजीशन को जो है वो डिसाइड किया। ठीक है, तो आज के पहली बता दें या आखिरी बताएं? पहले आखिरी बता दें। आखिरी बता दें। आज की चौथी पोजीशन जो हासिल की है वो की है सैयदा फ़िज़ा ने। ठीक है, और आज की थर्ड पोजीशन हासिल की है लाइबा ने, ज़बरदस्त, लाइबा वाजिद। और आज की पहली पोजीशन जो है वो 2 नंबर के मार्जिन से जिन्होंने अगले फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम है कायनात वाजिद। सही, माशाल्लाह, मुबारक मुबारक हो।
اور باقی تینوں جو ہیں سیکنڈ پہ پھر ہمارے بھائی ہیں. ہمارے بھائی. ٹھیک ہے جی, تو اچھی کوشش, لیکن پھر وہی والی بات کہ تلفظ کا تھوڑا سا خیال رکھیں, کیونکہ الفاظ کی ادائیگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ فائنلز میں جائیں گے تو وہاں پر تو اس میں بھی آپ کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بالکل, میں ایک تلفظ اور مقابلہ آپ کے ہاتھ سے کسی اور کے پاس. بالکل جی بالکل. اور اس چیز پہ بھی خیال رکھنا ہے, جیسے پہلی جج نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اینڈ ایسا کرنا کہ فیل ہو ججز کو کہ اینڈ ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کیسٹ ختم ہوئی اور آپ چلے گئے. اچھا ذیشان بھائی, ویسے یہ ہے کہ سلام اور میرا موضوع یہ ہے, ان چیزوں سے اعتراض برتنا چاہیے نا کہ آ کے سلام کریں, میرا موضوع یہ ہے, آپ ڈائریکٹ اپنی تقریر کا آغاز کریں. اور اردو لغت کے نام سے ڈکشنری موجود ہے, 2.5 منٹ کی تقریر ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, جو بھی تلفظات آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے آپ وہاں ڈالیں, آپ کو صحیح تلفظ مل جائے گا, تو یہاں پہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. زبردست. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, صرف آپ کے لیے نہیں, جو آگے مقررین آئیں گے بھی ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جب آپ فائنل کی طرف جاؤ نا تو کوشش کرو لفاظی کم ہو, آپ کے ایکچوئل جو ایگزامپلز ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکلوڈ ہو, اور ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو. مطلب آپ جو لفاظ ڈالنا چاہتے ہو وہ کم سے کم ہو, ٹاپک کے اوپر جتنا اچھا مواد لے سکتے ہو اتنا اچھا لو, اور کوشش کرو وہ جو پرانی ایگزامپلس تھی وہ کم سے کم رکھو, حالت حاضرہ پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو, کیونکہ کرنٹلی ہمارے پاس اتنی ساری ایگزامپلز ہیں, پرانی ایگزامپلس تو ہم سب سن چکے, وہی تقریر بار بار ہوتی رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے. کوشش کرو نئے مواد ہے, کیونکہ جو ججز ہوتے ہیں نا, یہاں نہیں کسی بھی جگہ پہ آپ جاؤ گے, ججز کو وہ مواد زیادہ پسند آتا ہے جو کہ نیا ہوتا ہے, جو کہ یونیک ہوتا ہے, لیکن وہ ریلیونٹ ہو آپ کے ٹاپک سے. بالکل جی صحیح, یعنی کہ آپ نے کوالٹی پہ کام کرنا ہے, کوانٹٹی پہ نہیں کرنا ہے. صحیح. میں ڈاکٹر فیاض احمد شاہین صاحب کی طرف آؤں گی, آپ کو کیسا لگا آج کا مقابلہ, اور یہ یقیناً ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ خوبصورت, پہلی بار میرے اس مقابلے میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بھی بچے ہیں, اور غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو بہت ہی خوب, جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ ان کو پالش کیا جائے تو یہ ہمارے قوم کے بہترین افراد تیار ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ججز کا جو اوتھینٹک رائے ہوتی ہے نا, کہ جیسے ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ آپ کو ریلیونٹ مثالیں لینی ہے, تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ فلسطین پر چلے جائیں, وہاں پر جو ہو رہا ہے آپ اس کی بھی ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل جی. فکر اقبال ہی ہمارے مسائل کا حل ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لکھا ہے جو مقصوم میں وہ مقصوم نہ ہوتا, جی, اور اتنا بھی کم تر و معدوم نہ ہوتا, اور اقبال اگر ہوتا میری تعلیم میں شامل, شاہیں کبھی پرواز سے محروم نہ ہوتا. واہ کیا بات. اقبال جو ہے وہ اس کا مخاطب بیسیکلی نوجوان رہا ہے, اور بدقسمتی کی بات ہے نوجوان کو ہی اقبال کی فکر سے دور کر دیا گیا. ایسا ہی ہے. تو اب آج کا جو نوجوان ہے اس کو اقبال سمجھنا تو دور کی بات ہے, اقبال کے کلام کو پڑھنا اور اقبال کی فکر کو سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے. جی. اور اب یہ ہمارے اساتذہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اقبال کو اتنا آسان طریقے سے طلبہ تک پہنچائیں کہ وہ اقبال کی اس فکر کو پہچانیں, اور یقیناً اسی میں ہمارا حل موجود ہے. جو موجودہ آپ آج کا تقریر کا عنوان بھی تھا کہ غزہ اور فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے, تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اگر فکر اقبال اس وقت ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتی اور اذہان میں موجود ہوتی. بالکل ایسا. بالکل, نہ صرف آج کا ٹاپک, ہماری یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے فلسطین کے لیے, اور یہ اسٹیپ ہمارے پروڈیوسر راؤ کرامت نے بریولی یہ اسٹیپ لیا ہے, کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کسی اور رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں ہمارا جانا ہوا یا ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا تو ہمیں نہیں کہیں بھی نظر آیا کہ کسی نے اس بارے میں بات کی ہو. تو الحمدللہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ٹرانسمیشن ہماری ہے کہ جہاں ہم اس بارے میں بار بار آواز اٹھا رہے ہیں, بار بار بات کرنے کی ہمت کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ بات تو کر سکتے ہیں, ان مسائل کو اجاگر تو کر سکتے ہیں جو یقیناً لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. فیس بک وغیرہ تمام سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ کلپس نظر آ رہے ہیں, پکچرز نظر آ رہی ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے, اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں مظالم ہو رہے ہیں جو کہ شاید ہم دیکھ بھی نہ پائیں, ہم سن بھی نہ پائیں. تو الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے فلسطین کے نام, فلسطین کے مظلوم اور معصوم اور نہتے بہن بھائیوں کے نام. جی ذیشان. اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا فائزہ کہ ایک پکچر جو سب کی نظروں سے گزری ہوگی کہ
بچہ ایک شہید ہو گیا اور اس کو کتا لے کر جا رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی میں کہوں گا کہ اب تو بولو, اب تو وقت آ گیا کہ بولیں گے. اگر نہیں بولیں گے تو پھر روز قیامت کیا بولیں گے, کہ اس کو کچھ بولنے کے لیے بچے گا نہیں. اسی کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے جاتے جاتے آپ؟ جی بالکل, میں کہتا ہوں کہ مذہب تو پیچھے رہ جاتا ہے. پہلا مذہب انسانیت, بالکل ایسا ہی ہے. اور انسانیت کے جو علم بردار ہمارے ممالک ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم نے دیکھا کہ عراق نے اگر 2 اقوام متحدہ کی جو اپیلیں تھیں ان کو ختم کیا, تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہوئی. افغانستان کے اوپر کیا صورتحال ہوئی. اسرائیل اس وقت 56 قراردادوں کو مسترد کرتے ہوئے, وائلیٹ کرتے ہوئے یہ حملہ آور ہے. تو یہ انسانیت کے جو علم بردار ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کی تو دھجیاں اڑا دی انہوں نے ان کو اس صورتحال سے مطلب کب دوچار ہوں گے, یہ سمجھ سے باہر ہے. کم سے کم اگر مذہب کو بھی اگر بالائے طاق رکھا جائے تو انسان اگر زندہ ہو جائے, انسان کے اندر بیدار ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہو. اور یہی افسوس ہے کہ وہ بیدار نہیں ہو رہے. اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ججز, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ خوبصورت انداز میں بچوں کو سمجھاتے ہیں, تاکہ آنے والے جو بھی بچے آ رہے ہیں, یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھ کر آئیں سیگمنٹ کو ضرور, کہ ججز آپ کو جو پوائنٹ دیتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں, جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ اب ہم 25واں روزہ بھی اختیار کر چکے ہیں, اور تیسرا عشرہ بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے, رخصت ہو چکا ہے, اور اب کچھ ہی راتیں رحمت بھری برکت بھری باقی ہیں, اور کچھ ہی دن ہمارے پاس رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں. تو سمیٹ لیجئے زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں اپنے دامنوں میں, کہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر اگلے سال 11 مہینے کے بعد ہمیں واپس نصیب ہوگا. اور یہاں ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, اور حافظ عقیل انجم نعت خواں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے کلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. بالکل جی. فیاض احمد شاہین صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ PhD ڈاکٹر ہیں, اور PhD کرنا آسان نہیں ہوتا. مطلب ایک اچھے خاصے مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ PhD ڈاکٹر بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ نظام ہے بچوں کا, کیونکہ ہم نے جیسے آپ نے ہی بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, نہ پہ ان پہ چیزیں مسلط کرنی, اب مسلط کر دی گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں بچوں کے بیگز دیکھیں تو انگلش کی بھی پوری دنیا میں ABCD بکس نہیں ہوتی جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. گرامر کی 6 بکس ہیں. ناول بچوں کو نرسری میں پڑھایا جا رہا ہے. تو مجھے یہ تعلیم تھوڑی سی ڈفرینٹ لگتی ہے. جب میں اگر اپنی بات کروں 2011 میں جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت بھی ٹو دا لمٹ ہمارے کورسز ہوتے تھے, اس میں بھی الحمدللہ پوزیشن میں نے بھی لی ہے, اور پڑھائی میں اگر اچھا تھا تو بیٹر پورے کراچی میں 3rd پوزیشن آئی تھی تو انٹر میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ضروری ہے کہ اتنی ساری کتابیں پڑھیں؟ یا میرا ماننا یہ ہے کہ کتابیں کم ہوں لیکن نصاب میں جو موجود ہے وہ بچے کو ذہن نشین ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ایک امداد سے چلا رہے ہیں, ایسے ہمارا نظام تعلیم بھی استمداد سے ہی چل رہا ہے. ایسے اور بات کی چیزیں ہم نے اکٹھی کر لی ہیں, اور پھر اس پر جو چیز ہمیں ایبراڈ کنٹریز میں نظر آتی ہے ہم اس کو اسی طرح سے دیکھ کر کے اپنے ملک میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی حالیہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ STEM ایجوکیشن متعارف ہوا. STEM میں آپ نے آرٹس کو اور فنون جو ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے ان کو نکال کے باقی پر کام شروع کر دیے. پھر آرٹ کو دوبارہ شامل کیا تجربہ کرنے کے بعد کہ بھئی آرٹ بھی ضروری ہے اس کے لیے, تو اب اس کو اسٹریم بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے وہ پوری قوم اسٹریم پر بھی اب جو ہے وہ آنے لگی ہے. تو میرا جو خیال ہے کہ ہمیں جو چیزیں مستعار لی ہوئی ہیں نا ان میں سے اجتناب کرتے ان چیزوں میں سے ہمیں صرف ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس چیز کی ہماری قوم کو ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے, نیڈ بیسڈ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ باہر جو بچے پڑھ رہے ہیں ابراڈ کنٹریز میں وہ اس طرح سے برڈنائز نہیں ہیں جس طریقے سے ہمارے بچے ہیں. مطلب روڈ لرننگ کے اوپر بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ سر جو کچھ مجھے یاد ہوتا ہے. اب جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں یاد کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یاد کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیے. اب ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
بالکل یہی چیز ہے کہ اگر آپ اتنی تعلیم کے بعد بھی اگر بچوں سے پوچھتے ہیں ان کو 14 پوائنٹس آف قائد اعظم یاد نہیں ہوگا، لیکن ایک پوائنٹ یاد ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ فری ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں تو مسجد جائیں، ہندو ہیں تو مندر جائیں. بس ایک دو پوائنٹس انہوں نے، ایک کام اور صرف کام، 2-3 پوائنٹس انہوں نے یاد کر لیے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے 14 پوائنٹس میں نہیں موجود. لیکن ہمارے یہاں پر اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ ان کو باہر ممالک کا پتہ ہوگا، لیکن جو دوسرے بچے، جیسے آپ نے کہا کہ جاپان میں کلاس 7 تک بچہ رائٹنگ شروع نہیں کرتا کیونکہ وہ اسکل ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو جاپان جو ہے وہ 60 سال آگے چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا اگر شعبہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا. اور یہاں پر 5G لانچ ہوتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ پونا جی بھی نہیں آتا ہے جو آپ موبائل میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں رہیں گی، لیکن ہمارے ساتھ فاضلہ نعت خواہ موجود ہیں. بالکل، حافظ عقیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ایک کلام جو ہے محفل میں شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے.
بہت ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میرا بھی یہ پسندیدہ کلام ہے اور میں بہت اس کو پڑھتی ہوں، اور جب بھی پڑھتی ہوں نئے سرے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ حافظ عقیل انجم صاحب. اور یہاں میں ایک مرتبہ پھر اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کے تعاون سے ہم نے یہ سحری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، ایکوا الیکٹرک، روح افزا الغوثیہ پلاؤ، اسپیشل ٹی بائی اسپیکٹکو، موو فارما، ریکو سیرپ، ہب آف پراپرٹی، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز، بولتی کتابیں جاوید پبلشرز، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر، ہائی اسکول، نیو ٹاؤن ڈیری. اور اگر آج کے وارڈروب کی بات کریں تو آج کا وارڈروب ہمیں الپائن بوتیک کی جانب سے بھیجا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، ان کے انسٹاگرام آئی ڈی پر اور فیس بک پیج کو جوائن کیجئے اور اپنے لیے گھر بیٹھے عید پر خوبصورت آؤٹ فٹ تیار کروائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فائزہ صاحب، جانے کا وقت آ چکا ہے تو کیا آپ پیغام لینا چاہیں گے؟ بالکل، جانے کا وقت آ چکا ہے اور الوداع، جمعۃ الوداع بھی ہے کل. میں تمام ناظرین سے چاہوں گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جمعے کا دن ہے اور رمضان کی تو تمام ہی ساعتیں بڑی خاص الخاص ہیں، لیکن خاص طور پہ جمعۃ الوداع کی جب آپ نماز ادا کریں تو ہمیں، ہماری میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو، انٹائر گروپ آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعاؤں میں خصوصاً ضرور یاد رکھیے گا. میں چاہوں گی جاتے جاتے کوئی میسج ہمارے لیے دینا چاہیں گے؟ بالکل، میسج آپ کے جو سوالات تھے اسی کی روشنی میں کہ ہمیں اپنا لاہ عمل خود متعین کرنا چاہیے اور ایک غیرت مند قوم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے. صحیح. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھا اور حق ادا کیا کلام پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے. اسی کے ساتھ وقت آ چکا ہے کہ جب میں اور فائزہ بھی چاہیں گے اجازت. آج واقعی میں جمعۃ الوداع ہے اور اب جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ بہت مبارک دن ہے، لیکن رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا. اور ایک چیز اور میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہمیں نیکیاں دے کر اور برکتیں دے کر جاتا ہے اور ہمیں اصلاح کر کے جاتا ہے کہ زندگی میں اگلے 11 مہینے ہم نے کیسے گزارنے ہیں. لیکن ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ کر گزاریے، کیونکہ رمضان آئے گا، کیا پتہ کل ہم ہو نہ ہوں، کیا پتہ یہ سانسیں نہ چلیں، یا کیا پتہ سانسیں چل رہی ہوں، ہم وینٹیلیٹر پر ہوں، ہم بیماری کی حالت میں ہاسپٹل میں ہوں، یا کسی بھی عذر کی وجہ سے ہم روزہ نہ رکھ پائیں. تو ہر روزے کو آخری جانیے، کیونکہ کیا پتہ کل کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت مند رکھے. اور ساتھ ساتھ آج کے جمعۃ الوداع کے موقع پر اسپیشلی سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اور جو بھی اس بزم میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کیونکہ بشر ہیں اور غلطی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اگر معافی مانگ لی جائے اور جو معاف کر دیتا ہے وہ بہت اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی کی جو ہے وہ صداعت دے کہ ہم معافی مانگنے میں پہل کریں، اور ساتھ ساتھ یہ چیز کہ استغفار کا وقت زیادہ سے زیادہ رکھیں. اسی کے ساتھ میری اور فائزہ کی جانب سے یہی ریکویسٹ جیسے فائزہ نے کی کہ ہمارے انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز، آر کے ایس پروڈکشن، ہمارے پروڈیوسر راؤ کرامت اور ہم سب کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے، کیونکہ دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ زندگی نے وفات کی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.